السلام علیکم۔ روزہ، نکاح اور جنسی مسائل کی معلومات کے لیے ہمارے چینل پوشیدہ مسائل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ یعنی ثواب کی غرض سے رکھیں گے، ان کے سب گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور ایسے ہی جو لوگ جو ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان شریف کی راتوں میں نفل تراویح پڑھیں گے، ان کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور اسی طرح جو لوگ شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ نوافل پڑھیں گے، ان کے بھی سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث سے رمضان المبارک میں روزوں اور اس کی راتوں کے نوافل اور خصوصیت سے شب قدر کے نوافل کو پچھلے گناہوں کی مغفرت اور معافی کا وسیلہ بتایا گیا ہے، بشرطے کہ یہ روزے اور نوافل ایمان و احتساب کے ساتھ ہوں۔ یہ ایمان و احتساب خاص دینی اصطلاح ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو نیک عمل کیا جائے اس کا محرک بس اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اور ان کے وعدے وعید پر یقین لانا ہے، اور ان کے بتائے ہوئے اجر و ثواب کی طمع اور امید ہو، کوئی دوسرا جذبہ اور مقصد اس کا محرک نہ ہو۔ یہی ایمان و احتساب ہمارے اعمال کے قلب و روح ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر ظاہر کے لحاظ سے بڑے اعمال بے جان اور کھوکھلے ہیں، جو خدا نخواستہ قیامت کے دن کھوٹے سکے ثابت ہوں گے۔ اور ایمان و احتساب کے ساتھ بندے کا ایک عمل بھی اللہ کے یہاں اتنا عزیز اور قیمتی ہے کہ اس کے صدقے اور طفیل میں اس کے برس ہا برس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ اللہ ایمان و احتساب کی صفت اپنے فضل سے نصیب فرمائے۔ روزہ اور قرآن کی شفاعت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن دونوں بندوں کی سفارش کریں گے، یعنی اس بندے کی جو دن میں روزے رکھے اور رات میں اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اس کا پاک کلام مجید پڑھے گا یا سنے گا۔ روزہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور نفس کی خواہش پورا کرنے سے روکے رکھا تھا، آج میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما، اس کے ساتھ مغفرت اور رحمت کا معاملہ فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے اس کو رات میں سونے اور آرام کرنے سے روکے رکھا تھا، خداوند آج اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما، اس کے ساتھ بخشش اور عنایت کا معاملہ فرما۔ چنانچہ روزہ اور قرآن دونوں کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول فرمائی جائے گی، اس کے لیے جنت اور مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جائے گا۔ کسی کو قربان کر کے نہیں، اپنی جان و مال دے کر نہیں، صحت و تندرستی ختم کر کے نہیں، بلکہ تھوڑا سا آرام چھوڑ کر کے اور نفس پر تھوڑا سا جبر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا علاج کریں تو ہم کو یہ نعمت حاصل ہو سکتی ہے۔ کیسے خوش نصیب ہیں وہ بندے جن کے حق میں ان کے روزے کی اور نوافل میں ان کے پڑھے ہوئے یا سنے ہوئے قرآن پاک کی سفارش قبول ہوگی۔ یہ ان کے لیے کیسی مسرت اور فرحت کا وقت ہوگا۔ اہتمام تراویح اور تعداد رکعات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عام اعلان تھا کہ میری اطاعت اس وقت تک ہے جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صدیق پر عمل کرتا رہوں۔ جہاں خالق کائنات کی معصیت ہو وہاں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ یہ اعلان رسمی نہیں تھا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو آزمانے کے لیے برسرِ منبر اعلان فرمایا، لوگو اگر میں سنت نبوی اور سیرت صدیق کے خلاف کوئی حکم دوں تو تم لوگ کیا کرو گے؟ لوگ خاموش رہے۔ پھر دوبارہ یہ اعلان فرمایا تو ایک نوجوان تلوار لے کر کھڑا ہو گیا اور تلوار کی طرف اشارہ کر کے برجستہ کہا، یہ فیصلہ کرے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خوش ہو کر فرمایا،
جب تک عوام میں یہ جرت باقی ہے اس وقت تک امت گمراہ نہیں ہو سکتی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تقریر فرما رہے تھے، مجمع بہت کثیر تھا۔ آپ نے فرمایا، سنو اور عمل کرو۔ ایک عام شخص نے کھڑے ہو کر برجستہ کہا، آپ کی بات نہیں سنیں گے اور نہ ہی عمل کریں گے، اس لیے کہ آپ نے مال غنیمت کی تقسیم میں برابری نہیں کی ہے، کیونکہ یہ کپڑا جو آپ کے جبے میں ہے ہم کو بھی ملا ہے، مگر اس میں سے چادر اور تہبند نہیں بن سکے، اور آپ کا جبہ کیسے بن گیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دینے کی بجائے اپنے بیٹے کو بلایا۔ انہوں نے بتایا، یہ کپڑا مجھے بھی ملا تھا، لیکن والد محترم کے پاس صرف ایک ہی کرتا تھا، جمعے کے لیے اس کو دھونے اور سکھانے میں دیر ہو جاتی تھی، اس لیے میں نے اپنا حصہ بھی ان کو دے دیا تھا، اس لیے دونوں کو ملا کر ایک جبہ تیار ہو گیا۔ اور بہت سے واقعات اس قسم کے ملیں گے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین خلاف سنت ذرا سی بات بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے دلدادہ اور عاشق تھے۔ بدعت اور خلاف سنت فعل سے ایسے بیزار تھے کہ امت کا کوئی شخص ان کی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ ایسے سخت گیر پابند سنت اور متبع شریعت حضرات مثلاً حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ اور حضرت زبیر، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہم اور ان کے علاوہ تمام مہاجرین و انصار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی موجودگی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب کو 20 رکعت تراویح پڑھانے کے لیے مقرر فرمایا، اور کسی نے بھی ان پر اعتراض یا نکتہ چینی اور تردید نہیں کی، بلکہ سب نے حضرت عمر فاروق سے تعاون کیا اور آپ کی موافقت اور تائید ہی کی اور اس کو جاری اور رائج کیا۔ تمام صحابہ کرام پابندی سے تراویح میں شریک ہوتے تھے، یہاں تک کہ حضرت علی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف کی اور ان کے لیے دعائے خیر کی۔ آپ حضرت عمر فاروق کی وفات کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی حضرت عمر کی قبر کو نور سے بھر دے، جس طرح انہوں نے ہماری مسجدیں منور کی ہیں۔ جو حضرات 20 رکعت تراویح بدعت عمر کہتے ہیں، اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو پھر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کثرت سے صحابہ رضی اللہ عنہم کا 20 رکعتوں پر اتفاق کیسے ہوا؟ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعت اپنی طرف سے ایجاد فرمائی تھی تو وہ جمع غفیر اور کثیر تعداد صحابہ کہاں تھے جن میں سے ایک ادنا سے ادنا کو یہ جرت تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ذرا سی بات پر خطبہ پڑھنے کی حالت میں بھی ٹوک دے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ نماز جنازہ مسجد میں ہو جائے تاکہ میں بھی اس میں شریک ہو جاؤں، لیکن ام المؤمنین کے اس فرمائش پر یا حکم کو اس لیے قبول نہیں کیا گیا کہ مسجد میں نماز جنازہ خلاف سنت ہے، جبکہ حضرت سعد بن ابی وقاص فاتح ایران ہونے کے ساتھ ساتھ عشرہ مبشرہ میں سے بھی تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ۔ یہاں پر والصلاۃ علی رسول اللہ زائد تھا، اگرچہ مفہوم کے اعتبار سے بہت ہی اچھا تھا کہ آپ پر سلام ہو، مگر خلاف سنت ہونے کی وجہ سے حضرت ابن عمر نے اس کو فوراً تنبیہ فرمائی کہ یہ خلاف سنت ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے خانہ کعبہ کے تمام کونوں کو بوسہ دیا۔ حضرت ابن عباس نے فوراً پکڑ کی کہ حجر اسود کے سوا کوئی بوسہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، آپ نے یہ خلاف سنت عمل کیسے کیا؟ حضرت معاویہ نے اپنے اس فعل سے رجوع کیا۔ یہ حضرات صحابہ کرام ذرا بھی خلاف سنت عمل کو برداشت نہیں کرتے تھے، عوام سے ہو یا بادشاہ وقت سے فوراً پکڑ کر لیتے تھے۔ تو کیا ان حضرات سے یہ ممکن ہے کہ وہ مسجد نبوی اور مسجد حرام میں تراویح کی 20 رکعت کو برداشت کرتے،
جو انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی طور پر ہو رہی تھی۔ ان حضرات کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ یہ مجبوراً خاموشی سے شرکت کرتے رہے اور زبان سے خوف کی وجہ سے کوئی کلمہ نہ نکل سکا، معاذ اللہ، اس قسم کا خیال کرنا نہ صرف حضرت عمر پر بدگمانی ہے بلکہ ان کے علاوہ تمام صحابہ، تابعین اور ائمہ مجتہدین کے خلاف بدظنی اور بدگمانی کا دروازہ کھول دینا ہے، جو اس مسئلہ پر خلیفۃ المسلمین کے ساتھ متفق اور ان کے ساتھ اس عمل یعنی تراویح میں شریک تھے۔ ہم حضرت عمر اور دیگر تمام حضرات صحابہ سے ہرگز ایسی امید نہیں کرتے کہ وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی فعل پر ایسا اتفاق کریں۔ بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے پہلے بھی 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی تھی، متفرق طور پر مختلف اماموں کے ساتھ یہ الگ الگ پڑھا کرتے تھے۔ صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کا خاص اہتمام فرمایا، تو اس سے یہ کیسے لازم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کی بدعت جاری فرمائی؟ خلاصہ کلام، احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھا ہے تاکہ اس کا مسنون ہونا معلوم ہو جائے۔ اس کے بعد اس کو ترک فرما دیا کہ مبادا فرض نہ ہو جائے۔ اگر فرضیت کا اندیشہ نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو گھروں میں تراویح پڑھنے کا حکم فرمایا تھا، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تراویح کے فرض ہونے کا اندیشہ دور ہو گیا، لہٰذا لازم ہوا کہ تراویح کو مسجدوں میں باجماعت پڑھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کو جماعت سے پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اس سے بھی زیادہ اہم کام میں مشغول و مصروف رہے، یعنی آپ نبوت کے دعوے داروں اور مرتدین کا مقابلہ کرنے میں مصروف رہے۔ مدت خلافت بھی نہایت مختصر یعنی 2 سال چند ماہ رہی، جس کی وجہ سے آپ کو جماعت تراویح کا اہتمام کرنے کی فرصت نہیں ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی اپنی خلافت کے ابتدائی زمانے میں مشغولیت زیادہ رہی۔ اس کے بعد جب انتظامات درست و مستحکم ہو گئے اور سطح زمین پر امن کا فرش بچھ گیا تو اس سنت کے قائم کرنے کی طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی توجہ ہوئی۔ چنانچہ بخاری نے حضرت عبد الرحمن بن عبد القادر سے روایت کی ہے کہ میں ایک شب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد میں گیا، دیکھا کہ لوگ ادھر ادھر متفرق طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی تنہا اور کوئی کسی کے ساتھ چند نفر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر ان سب کو ایک حافظ کے پیچھے جمع کر دوں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ پھر اسی خیال کو پختہ کر کے حضرت ابی بن کعب کا سب کو مقتدی بنا دیا۔ اس کے بعد دوسری شب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گیا تو دیکھا کہ آدمی جماعت کی صورت میں اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بہت اچھی ہے یہ بدعت۔ علامہ قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تراویح کو بدعت کہا، صرف صورت کے اعتبار سے فرمایا، کیونکہ یہ اجتماع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوا، اور نہ حقیقت کے اعتبار سے یہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو گھروں میں پڑھنے کا حکم فرمایا تھا تاکہ فرض نہ ہو جائے۔ احادیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تراویح کی 20 رکعت پڑھنا ثابت ہے، لیکن اتنے اہتمام اور جماعت کثیرہ کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو ایک امام کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام فرمایا۔ باتفاق ائمہ صحیح یہ ہے کہ تراویح میں جماعت ہی افضل ہے، بلکہ بعض علماء نے اس کے متعلق اجماع کا دعویٰ کیا ہے کہ جملہ صحابہ کا اس پر اجماع ہو گیا ہے
کیونکہ مہاجرین و انصار میں سے کسی نے بھی انکار یا اعتراض نہیں کیا، سب نے اس میں شرکت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اس سے مراد دونوں سنتوں کو معمول بنانا واضح طور پر معلوم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں فرمایا کہ میری سنت کو لے کر خلفاء کی سنت کو ترک کر دو، بلکہ دونوں کا التزام کرو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل یعنی تراویح کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا، تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا من مانا فعل نہیں ہے، انہوں نے کوئی بدعت نہیں کی، اور جب تک اس حکم کی اصل ان کے ہاتھ نہیں آئی تو انہوں نے اس پر عمل کرنے کا حکم نہیں دیا۔